اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج بھی جو حدیث مبارک پڑھ رہا ہوں وہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں قبروں یعنی ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور بظاہر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی وضاحت کی، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، اس کے دو حصے کیے اور دونوں میں سے ہر قبر پر ایک حصہ رکھ دیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبروں کے اندر کے حالات بھی پوشیدہ نہیں ہیں، بلکہ عالم برزخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کے موجودہ حال سے واقف ہیں بلکہ ان کے ماضی سبب اسباب سے بھی واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عذاب میں تخفیف کرنے کا حل بھی جانتے ہیں، ان کے مستقبل کو بھی جانتے ہیں کہ کب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ معلوم ہوا کہ تر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ آج کل جو دفن کرنے کے بعد قبر پر ٹہنیاں لگائی جاتی ہیں اور قبروں پر جو پھول ڈالے جاتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہے اور اس حدیث پاک میں اصال ثواب کا بھی ثبوت ہے کہ میت کے بعد از وفات بھی ثواب پہنچتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر دو شاہیں رکھی جائیں۔ اور الحمدللہ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آقا کا مبارک فرمان پڑھتے ہیں، ان بے دموں کے شر سے بچے۔ اگر حوالے مانگے تو اگر حوالے دیے جائیں تو تب بھی یہ ڈھونگ یعنی اپنا ڈھونگ پن رچاتے ہیں اور لوگوں کو بہلاتے پھسلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حوالے دیتے ہیں اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ یہ ابھی جو میں نے حوالہ دیا یہ ان کے حوالے ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھیں، بخاری 216 حدیث نمبر 218، کئی ایسے اور بھی حوالے دیے ہوئے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ الحمدللہ یہ جو میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کو بھی بچائیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ شیطان کی مثال ہے، جیسے شیطان نے بھی آج تک نہیں مانا، نہ مانے گا۔ یہ ان لوگوں نے اس کا مشن پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ بس جیسے بھی انہیں لوگوں کا ایمان برباد کرنا ہے، نہ ہم مانیں گے اور نہ دوسروں کو ماننے دیں گے۔ ان سے بچے خدا را۔ الحمدللہ قرآن رب کا سچا کلام اور حدیث بھی ہمارے نبی کا سچا فرمان ہے۔ الحمدللہ ہم تو حوالے دیتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے جو بھی ہمارے آقا نے فرمایا وہ سچ ہے۔ اور یہ لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ وحی ہے۔ چلو وحی ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، وحی بھی تو غیب ہے۔ جب وحی آتی تھی غیب کی صورت میں آتی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام رب کا فرمان لے کر آتے تھے، تو جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ جیسا کہ یہ حدیث جو بھی میں نے پڑھی، اسی کو دیکھ لیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر ہو رہے عذاب کو دیکھ لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ایمان کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔